کیا آئنسٹائن کے مرنے کے بعد بھی اس کا دماغ زندہ تھا؟ سائنسدانوں نے اس کے دماغ سے ایسا کیا نکالا کہ وہ حیران رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ذہین ترین افراد کی بعض عادات عجیب و غریب اور منفرد ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر 1727 میں مرنے کے وقت نیوٹن 1 کروڑ الفاظ پر مشتمل ڈائریاں لکھ چکا تھا اور حیران کن طور پر اس نے ساری عمر شادی بھی نہیں کی۔ شواہد بتاتے ہیں کہ سن بلوغت میں انتہائی ذہین افراد اور نالائق افراد میں فرق کی 40% وجہ ماحول ہوتا ہے، کیونکہ روزمرہ کی عادات انسانی دماغ پر خاصی اثر انداز ہوتی ہیں اور سوچ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور اگر ذہانت کی بات کی جائے تو البرٹ آئنسٹائن کی ذہانت کی ساری دنیا معترف ہے، یہاں تک کہ اس کی ذہانت سے متاثر ہو کر سائنسدانوں نے اس کا دماغ اور آنکھیں بھی نکال لی تاکہ ان پر ریسرچ کی جا سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ اس سائنسدان کی آنکھیں اور دماغ کہاں ہیں اور اس کی وہ کون سی عجیب و غریب عادات تھیں جنہیں آج مذاق سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اپنی موت سے پہلے آئنسٹائن کی واضح ہدایات تھی کہ اس کے دماغ اور جسم کو ریسرچ کے لیے استعمال نہ کیا جائے، یہاں تک کہ وہ اپنی آخری تدفین تو چاہتا تھا مگر وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کو پوجنے لگے، اس لیے اس نے کہا کہ اس کی راکھ کو خاموشی سے بہا دیا جائے۔ آئنسٹائن کی وفات 17 اپریل کی صبح کو ہوئی اور اگر اسے اپنی وفات کے وقت پتہ چل جاتا کہ اس کے دماغ اور آنکھوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ اس سے قبل ہی خود کو زندہ درگور کر لیتا۔ اس کی وفات کے بعد ڈاکٹر تھامس ہاروی نامی پیتھالوجسٹ جو کہ اس رات ہسپتال میں ڈیوٹی پر تھا نے عظیم سائنسدان کا دماغ چرا لیا۔ ڈاکٹر ہاروی کا کہنا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ انہیں آٹوپسی کی اجازت تھی اور اس کا خیال تھا کہ دماغ کو بعد میں ریسرچ کے لیے استعمال کیا جائے گا، لیکن بعد میں جب رپورٹرز نے معاملے کی تحقیق کی تو انہیں پتا چلا کہ ڈاکٹر ہاروی کو آٹوپسی کرنے اور آئنسٹائن کا دماغ نکالنے کی اجازت کسی نے نہیں دی تھی۔ کچھ دنوں بعد جب یہ راز فاش ہوا تو ہاروی نے آئنسٹائن کے بیٹے ہانس البرٹ سے التجا کی کہ دماغ پر کی جانے والی سٹڈی مکمل طور پر سائنس کی خدمت کے لیے ہوگی، لیکن ایسا نہ ہوا اور ڈاکٹر ہاروی نے دنیا کا عظیم دماغ چرانے پر ہی بس نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے سائنسدان کی آنکھیں تک چرا لی جو اس نے بعد میں آئنسٹائن کے ڈاکٹر ہنری ابرامز کو دے دی، اور یہ آنکھیں تاحال نیو یارک شہر میں ایک محفوظ ڈبے میں پڑی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نیلامی کرنے کے لیے انہیں زہر آلود کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ابرامز کا کہنا ہے کہ پروفیسر کی آنکھیں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی ابھی تک ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کا ایک حصہ میرے ساتھ موجود رہتا ہے، لیکن اس کو بھی ڈاکٹر ہاروی کی طرح آنکھیں اپنے پاس رکھنے کے لیے قانونی اجازت نہیں تھی۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہاروی نے آئنسٹائن کی آنکھیں اور اس کا دماغ کیوں چرایا؟ تو اس کے مختلف جوابات ہیں، جیسا کہ ایک خیال تو یہ ہے